پہلے ہی ایک عام پاکستانی کے ماہانہ اخراجات میں بجلی کا بل اس کے لیے ایک بڑا سر درد ہے۔ ہر پاکستانی بجلی کی بہت بڑی جو قیمتیں پاکستان میں ہیں، انتہائی مہنگی بجلی اس سے نالا بھی ہے اور یہ اس کے لیے ایک بڑا سر درد ہے۔ اس کے ماہانہ اخراجات کے حوالے سے ایک بار پھر بجلی کی مزید قیمتیں بڑھانے کے معاملے میں اس وقت حکومت دباؤ میں ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت عمران خان عجیب مخمصے کا شکار ہیں۔ بجلی کی ٹیرف بڑھائیں تو آفت، نہ بڑھائیں تو مصیبت۔ اس وقت ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف جان کو آئے ہوئے ہیں کہ عالمی مالیاتی ادارے پائیدار معاشی استحکام کے لیے بجلی کے نرخوں میں سبسڈی کے خاتمے اور بیس ٹیرف میں اضافہ چاہتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان کے انرجی سیکٹر کے جو کلیدی مسئلہ ہے وہ اس کے بغیر حل ہوتا ان اداروں کے بقول نظر نہیں آتا۔ حکومت اب کرے تو کیا کرے؟ ایک طرف اندھا کنواں ہے اور دوسری جانب گہری کھائی۔ عالمی بینک نے پاکستان کی جانب سے بجلی کی قیمتیں بڑھانے سے متعلق تحریری یقین دہانی پر عمل درآمد نہ ہونے پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور بنیادی بجلی کے بل میں قیمت میں اضافے کے لیے ایک نئی ڈیڈ لائن مانگ لی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے 3 سال میں 3 مرتبہ بجلی کی بنیادی ٹیرف میں تقریباً ₹2.70 یعنی 40% تک اضافہ کیا ہے، جبکہ 300 یونٹ سے زائد بجلی کا استعمال کرنے والوں کے لیے 64% تک بجلی مہنگی کی گئی ہے۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو تحریری طور پہ یقین بھی دلایا تھا کہ اس سال دوسرے مراحل میں تقریباً 2 مراحل میں بجلی کے بنیادی نرخوں میں مزید تقریباً ₹3.34 اضافہ کر دیا جائے گا۔ اس سال فروری میں ₹1.95 فی یونٹ اضافہ بھی کیا گیا۔ بقیہ ₹1.39 فی یونٹ اضافہ 1 جون سے کیا جا رہا تھا، لیکن 2 ماہ سے یہ اضافہ مؤخر رکھا گیا ہے۔ وفاقی بجٹ پیش کرنے سے قبل وزیر خزانہ شوکت طرین کا کہنا تھا اور صحیح کہا تھا کہ پاکستان کا ایک عام آدمی بجلی مہنگی کرنے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیرف بڑھانے کے بجائے متبادل طریقہ کار پر عمل درآمد کے لیے آئی ایم ایف سے بات چیت جاری ہے۔ ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ چل رہی ہے ہماری نیگوسیشن۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو سٹیبلٹی کے لیے یہ چیزیں کرنی ہیں، جس میں انہوں نے کہا ٹیرف انکریز کر دیں۔ اگر فرض کریں آپ غریب کو پروٹیکٹ کر دیتے، لیکن جب آپ ٹیرف بڑھائیں گے تو اس کا کیسکیڈنگ افیکٹ آئے گا انفلیشن پہ، بیکاز جیسے جو بجلی استعمال کر رہا ہوگا، جو بھی ہمارا بزنس وغیرہ، وہ اپنی قیمتیں بڑھا دے گا، تو انڈائریکٹلی تو غریب آدمی کو بھی ٹیکس لگے گا۔ یہ ہمارے لیے ایک اس کا پرنسپلز کی ریڈ لائن ہے پرائم منسٹر کے لیے۔ غریب کے اوپر اور بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ میں غریب آدمی پہ اس وقت جو ہے وہ ٹیرف انکریز نہیں کر سکتا ہوں۔ سو وی آر سیئنگ نو سر، ویل گیو یو این الٹرنیٹیو وے۔ اس پہ ہماری ڈسکشن جاری ہے۔ دوسری جانب یہ بھی حقیقت ہے کہ حکومت نے اس سال بجٹ میں پاور سیکٹر کے لیے ₹501 ارب کے بجائے ₹330 ارب کی سبسڈی رکھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بجلی پر سبسڈی کے لیے مختص رقم ₹171 ارب کم ہو چکی ہے۔ اس وقت ملک کا سرکولر ڈیٹ 30 جون 2021 تک ₹2327 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ گردشی قرضوں کا یہ انبار یقیناً آئی پی پیز کو کیپیسٹی پیمنٹ کے علاوہ ہے۔ حکومت کو آئی ایم ایف کے 6 جائزہ اجلاس میں سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان بھی فراہم کرنا ہے۔ حکومت نے کل نیپرا سے درخواست بھی کی کہ وہ اپنے 3 مرحلوں پر مشتمل سبسڈی ریشنلائزیشن پلان کے پہلے مرحلے کو فوری طور پر منظور کرے، جس میں 4 نئے ٹیرف سلیب بنائے جائیں گے اور بنیادی ٹیرف والے لائف لائن صارفین کو 100 یونٹ تک لا کر ان کی بجلی کی قیمت میں بھی معمولی اضافہ کیا جائے گا۔ جو کچھ کر سکتی حکومت کر رہی ہے، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس کے برعکس وزیر خزانہ شوکت طرین کا کہنا تھا کہ گردشی قرضے کم کرنے کے لیے اصلاحات لائیں گے، خسارے والی ڈسکوز کی نجکاری ہوگی، پرائیویٹائز کریں گے، جبکہ زیادہ بجلی استعمال کر کے کیپیسٹی پیمنٹ میں کمی لائیں گے، لیکن ٹیرف نہیں بڑھائیں گے۔ یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو انوویشن بیچ میں لائیں، جس کی وجہ سے ٹیرف بھی نہ بڑھے، جو ہمارا سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس دفعہ آپ کو خوشی ہوگی کہ اس سال کے بیچ میں ₹450 ارب کا ہمارا جو ہے فلوز آنی تھی سرکولر ڈیٹ میں، وہ اب کوئی 200-250 کے درمیان ہے، آدھی ہو گئی۔ سو اس کو ہم چاہتے ہیں کہ صفر ہو جائے۔
ان ڈسکوز کو ہم نے ایفیشینٹ کر کے بیچ دینا ہے. پرائیویٹ سیکٹر اس کو لے کے وہ ایفیشینٹلی چلائے گا. پبلک سیکٹر میں یہ آپ کو ہر سال یہ 200-300 بلین کا ٹیکہ لگاتے رہیں گے. ایڈ ٹو دیٹ یو ہیو دی کیپیسٹی پیمنٹ. سو کیپیسٹی پیمنٹس اوور اے پیریڈ آف ٹائم میں یہ ختم ہوں گی, کیونکہ جیسے جیسے آپ کی گروتھ بڑھے گی 6-7% پہ جائے گی تو یہ خود بخود کیپیسٹی یوز ہونا شروع ہو جائے گی. اس کو طریقے سے رادر دین ہم ٹیرف پہ ٹیرف بڑھاتے جائیں, تو ٹیرف بڑھاتے جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا ہماری انڈسٹری جو ہے انکمپیٹیٹو ہو جائے گی, غریب آدمی پہ کچھ نہ کچھ تو بوجھ جائے گا نا یار. سو یہی ہمارا ایک قسم سے پوزیشن ہے کہ ہم اس کو انوویشن سے ہم اس کو ٹھیک کریں گے. حکومت کے لیے ایک جانب گہری کھائی, دوسری جانب اندھا کنواں, اور پاکستانیوں کے لیے ناقابل برداشت ہوگا بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ. کریں تو کیا کریں, اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے معاشی اور انرجی امور کے ماہر انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ ہیں جناب عابد قیوم سلیری, ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں SDPI کے. بہت بہت شکریہ سلیری صاحب, آپ نے ایک بار پھر ہمارے لیے وقت نکالا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اب پاکستانی مزید ایک عام پاکستانی متحمل نہیں ہو سکتا کہ بجلی کے نرخ بڑھیں. کیا حکومت پاکستان متحمل ہو سکتی ہے, افورڈ کر سکتی ہے کہ وہ بجلی کے نرخ نہ بڑھائے؟ بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ اس وقت جس طرح کی اقتصادی سرگرمیاں ہم نے پچھلے سال میں دیکھیں, اور اگر ہم اس کو سسٹین کرنا چاہتے ہیں تو ایک کاکٹیل بنانا پڑے گا. 3 کڑوی گولیوں میں سے کوئی نہ کوئی اس کا کمبینیشن ہونا ہوگا. اس پہ میں تھوڑی دیر بعد میں آتا ہوں. صرف اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو آپ کلپ سنوا رہے تھے وزیر خزانہ کا, تو ہمارے پاس آلٹرنیٹیو سلوشن حکومت کے پاس کیا ہے کہ بجلی کا بل جو ہے وہ نہ بڑھایا جائے اور جو انرجی سرکولر ڈیٹ ہے اس کو کنٹین کیا جائے. تو جو پہلا سلوشن ہے حکومت کے پاس وہ ہے کہ جو اس وقت گورنمنٹ لینڈنگ کرتی ہے, گورنمنٹ کی جو مختلف جینکوز کو لینڈنگ ہے, ان کے دورانیے میں اضافہ کر دیا جائے. اور اگر ان کے دورانیے میں اضافہ کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے ان کا تقریباً 60% پہلے 10 سالوں میں پے ہونا ہوتا ہے. تو اگر آپ وہ 10 سال قرضے کی مدت بڑھا دیتے ہیں, اس کا شرح سود کم کر دیتے ہیں, تو وہاں سے بڑے آرام سے حکومت جو ہے وہ کوئی 150 سے 200 ارب روپیہ جو ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ چارجز میں بچا سکتی ہے. اور یہ ایک تجویز ہے جو کہ قابل عمل تجویز ہے, اور حکومت اس پہ عمل کرنا چاہ رہی ہے کہ جو گورنمنٹ کے اپنے دیے گئے لون ہیں, EAD جو ہوتا ہے اکنامک افیئر ڈویژن, وہ سستا لون لیتا ہے 1.5% پہ 2% پہ, اس کو 8-10% انٹرسٹ پہ دیا جاتا ہے. تو وہ اگر اس مارک اپ کو کم کر دیا جائے, اس کا دورانیہ بڑھا دیا جائے, تو وہاں پہ ایک اچھی خاصی سیونگ ہو سکتی ہے. اسی طرح سے جو بجلی کے بلوں کی کلیکشن ہے, اگر وہ صرف 2.5% بڑھا دی جائے تو آپ کو 50 ارب روپے وہاں سے اضافی اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو یعنی کہ اس وقت اگر ہم اپنے اداروں کی ایفیشنسیز جو ہے اس کو بڑھائیں تو وہاں سے بھی آپ سال کا 50 ارب روپیہ جو ہے وہ اکٹھا کر سکتے ہیں. تیسری اور اہم تجویز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو GST جو لیا جاتا ہے بلوں پہ, اس پہ جو انڈسٹریل صارف ہوتا ہے وہ تو اس کو واپس لے لیتا ہے, ایڈجسٹ کر لیتا ہے, لیکن جو کمرشل صارف, ایگریکلچر صارف, جو آپ کا ڈومیسٹک کنزیومر ہے, وہ اس کو واپس نہیں لے پاتا ہے. تو وہ جو GST لگایا جاتا ہے بجلی کے بل پہ, اگر اس GST کو واپس لے لیا جائے اور اس کے بدلے میں جو بنیادی ٹیرف میں اضافہ جو ہے وہ کو 80-85 پیسے کر دیا جائے, تو بل میں اضافہ نہیں ہوگا, صرف ایک انٹرنل بک کیپنگ ہوگی. کنزیومر کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا, لیکن انرجی سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ مزید نیچے آ سکتا ہے. تو سلیری صاحب یہ فرمائیے گا کہ 3 آپ نے جو 3 نکاتی جو فارمولا دیا ہے, اس کی ایکسیکیوشن میں کیا قباحت ہے, اور پھر یہ فارمولا حکومت ملٹی لیٹرل ایجنسیز کو, ورلڈ بینک کو, IMF کو کیوں نہیں دیتا کہ آپ کا اصرار اپنی جگہ, اور جس وجہ سے آپ اصرار کر رہے ہیں اس کو ہم اس فارمولے کے ذریعے حل کر رہے ہیں, اور ہم نے حل کرنا شروع کر دیا ہے. تو وہ دونوں طرفوں سے, یعنی کہ کیونکہ ہم اس وقت ڈیپینڈنٹ ہیں ملٹی لیٹرل ایجنسیز کے, اور ہم پابند ہیں اپنے عوام کے لیے کہ اس پہ قرضہ نہ بڑھائے اور اپنی معیشت کو رکھنے کے لیے, تو قباحت کیا ہے, فاصلہ کدھر ہے؟ اس میں قباحت صرف یہی ہے کہ جو ہی یہ نیکسٹ ریویو آئے گا تو اس وقت بلکہ ملٹی لیٹرل یہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا ریوائزڈ جو انرجی سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان ہے وہ کیا ہے. اور یہ میں نے آپ کو اس پلان کے کچھ خد و خال بتائے ہیں جو کہ آلریڈی ان پہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ عمل کیا جا رہا ہے. اب یہاں پہ تعطل آیا بات چیت میں وہ یہ تھا کہ ہر سال جو ایک ڈالر انڈیکسنگ جو انرجی کی ٹوٹل پرائس ہوتی ہے
جو فیول کی پرائس ہوتی ہے اس کی بیس پہ نیپرا جو ہے وہ ایک بیس ٹیرف ڈٹرمن کرتا ہے، جو کہ سال 2021 کے لیے جیسا کہ آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا 3 روپے 34 پیسے تھا، اس کا 1 روپے 39 پیسے ابھی بھی باقی بچ رہا ہے۔ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نومبر دسمبر میں اس سال کی ری بیسنگ بھی ہوگی اور تقریباً 65 پیسے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا، تو تقریباً 2 روپے آپ کا بنیادی ٹیرف جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب اس 2 روپے بنیادی ٹیرف کو کچھ تو جو میں نے آپ کو 3 سلوشن بتائے جن پہ آلریڈی کافی ایڈوانس سٹیج پہ سوچ و بچار جاری ہے، اس کے ذریعے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ تھوڑا سا ٹیرف جو ہے وہ پاس آن کرنا پڑے گا، اور جو کل کا اجلاس ہوا تھا نیپرا کا جس میں کہ سبسڈی ریشنلائزیشن پہ بات ہوئی تھی، اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے جو ہمارا پروٹیکٹڈ کسٹمر تھے وہ 300 یونٹس تک تھے۔ جو ہائیس کا سروے ہے، باقی سارے جو سروے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جو آپ کی باٹم کوانٹائل کے 40% کنزیومر ہیں جو اس میں رہنے والے، ان کا میکسیمم جو کنزمپشن ہے وہ 200 یونٹ تک ہے، تو اب وہ 200 یونٹ پہ آ جائیں گے۔ پہلے ایک بہت بڑا سلیب ہوتا تھا 300 سے لے کے 700 تک کا، تو آپ اس سلیب کو کوئی پروگریسو نہ فائدہ دے سکتے تھے۔ ریڈی صاحب، آپ نے جو یہ تمام جو اس کے اصلاح کے معاملات بتائے اور جس پہ کام ہو رہا ہے، یہ ٹیکنیکل نوعیت کے ہیں، انتظامی نوعیت کے ہیں اس میں، لیکن جو ہمارا کلیدی مسئلہ ہے کہ ہماری ریکاوریز نہیں ہیں، ہماری بجلی کی لیکیجز ہیں، چوریاں ہیں اور انیفیشنسیز ہیں، ہمارا مکس کے مسائل ہیں اور جو ہماری انکمپیٹنس کے مسائل ہیں، یہ وہ جو ایک پوٹ پوری ہے، جو ایک دوسرا کاکٹیل ہے، اس کو حل کرنے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے، جو کہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہونی چاہیے اور اس پر ہمیں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیے اس پہ تو گورننس کو بہتر بنانا جو ہے وہ اس وقت حماد اظہر صاحب کی پہلی ترجیح ہے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ڈینٹ ہوگا۔ لیکن میں تھوڑا سا اس بات کو ٹچ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت IMF اور ورلڈ بینک پریشرائز کیوں کر رہے ہیں حکومت کو کہ یہ اصلاح جلدی کی جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جیسا آپ نے فرمایا کہ ہمارا جو سرکولر وہ ہے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وہ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو آپ کی اکانومی جب بھی 5% گروتھ کی طرف سفر کرتی جاتی نظر آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، بیلنس آف پیمنٹ وہ قابو سے باہر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس وقت بھی وہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس سال جو اکانومی ہے 5% پہ گرو کرے گی، دوسری طرف جو امپورٹس ہیں وہ بڑی تیزی سے آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں۔ اب وہ جو امپورٹس ہیں اس میں ایک میجر شیئر جو ہے وہ آپ کا انرجی کا ہے، کیونکہ اس وقت گلوبل مارکیٹ میں فیول پرائسز جو ہیں گیس کی قیمت کو دیکھیں تو وہ کوئی 150% سے زیادہ، لیکن سرائل صاحب پچھلے 3-4 دن تو اس کنسرن کے حوالے سے بہتر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل مارکیٹس میں کافی پلنج کی آئل پرائسز، اور اس کے ساتھ انرجی دوسری پرائسز بھی جو ہیں وہ کم ہوں گی۔ اگر یہ سسٹین کر جائے تو ہمارے لیے ایک اچھا سہارا ہے۔ اگر سسٹین کر جائے تو وہ بزنس ایز یوزول بنے گا، اور اس بزنس ایز یوزول میں بھی ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تقریباً 1 ارب روپے ماہانہ کو ٹچ کر رہا ہے۔